بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2521۔ حدثنا ابو زکریا یحییٰ بن درست البصری حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال حماد وهو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح الى انصاف آذانهم هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بقول حماد مرفوع حدیث ہے کہ جس دن لوگ تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، فرمایا اس طرح کھڑے ہوں گے کہ پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال قیامت کے دن گناہ گاروں کی جو حالت ہوگی اور ان کا جو حشر ہوگا رب کے حضور کھڑے ہونے کے وقت بھی اس کو بھی بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 2522۔ حدثنا حناد حدثنا عیسیٰ بن یونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ معاذ نے بواسطہ عیسیٰ بن یونس ابن عون اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے ہمانہ مرفوع حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 2523۔ باب ما جاء فی شأن الحشر۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا سفیان عن المغیرۃ بن النعمان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا کما خلقوا ثم قرأ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین واول من یقصى من الخلائق ابراہیم ویؤخذ من اصحابی برجال ذات الیمین وذات الشمال فاقول یا ربی اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم فاقول کما قال العبد الصالح ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو حشر کے معاملے میں آیا ہے کہ حشر کس طرح ہوگا، لوگ کس طرح قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے، پھر ان کو کس طرح جمع کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون اٹھایا جائے گا جیسا کہ وہ پیدا کیے گئے تھے۔ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے نہ اس کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے پیر میں چپل ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی ختنہ کی ہوئی ہوتی ہے، تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا کہ ان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، برہنہ ہوں گے، برہنہ پا ہوں گے اور برہنہ جسم ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے۔ پھر آپ نے استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر اس آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے دن پیدا کیا اسی طرح انسان کو دوبارہ ہم لوٹائیں گے، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ مخلوق میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور کئی لوگ حضور فرماتے ہیں اور کئی لوگ میرے اصحاب میں سے دائیں اور بائیں طرف سے پکڑے جائیں گے، ان کی گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا، تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا برائیاں کی ہیں، آپ کے وصال مبارک کے بعد یہ لوگ دین اسلام سے پھر گئے تھے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھ کو اختیار ہے، تو مالک اور مختار ہے، اور اگر انہیں بخش دے تو بس بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بتائی جا رہی ہے کہ انسان جس طرح دنیا میں پیدا ہوا تھا، برہنہ جسم، برہنہ پا، یعنی اس کے پیر میں چپل بھی نہیں تھے اور اس کے جسم پر کوئی کپڑا اور کوئی لباس بھی نہیں تھا اور وہ غیر مختون تھا، یہاں آنے کے بعد یہ سب مراحل طے ہوئے، تو قیامت کے دن اس کا حشر ایسے ہی کیا جائے گا۔ اور پھر ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے، دین اسلام پر ثابت قدم نہیں رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کرنا چاہیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے وصال با کمال کے بعد دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا، لہذا ان کے بارے میں سفارش مت کریے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ جب وہ دین اسلام سے پھر گئے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ایسے لوگ مراد ہیں، ایسے لوگ مراد ہیں، صحابہ ہی نہیں ہوئے تو پھر ہاں سوال ہی نہیں ہے نا۔ وہی دین اسلام خاتمہ ایمان پر ہونا یہ شرط ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کی زندگی پوری اسلام میں گزری، اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ایمان پر وہ
کفر پر اگر اس کا انتقال ہوا، کفر پر وہ مر گیا تو پھر کسی چیز کا شمار ہی نہیں ہے، اسی لیے خاتمہ ایمان پر ہونا شرط ہے۔ لیکن اب بعض لوگ عقیدے میں شدت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں جی کہ جو صحابی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے۔ اس میں دین اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ بھائی ریکارڈنگ کے ذریعے ایسا پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اس میں۔ بعض لوگ عقیدے میں تھوڑا سا زیادتی کرتے ہیں، شدت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عقیدے میں شدت بھی نہیں ہونا چاہیے اور عقیدے میں کمی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو محبت، انست، عشق، یعنی حضور سے جو محبت والہانہ جیسا ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ نے کی ہے، ویسا عقیدہ ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام تک ریکارڈنگ کے ذریعے۔ تو اس میں کیا جو ہے امت کے لیے تعلیم ہے؟ دیکھیے، امت کے لیے تعلیم یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لایا، آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور آپ کے لائے ہوئے احکام کو تسلیم کیا، اس پر ثابت قدم رہنا بھی شرط ہے۔ کیونکہ بعض واقعات ایسے بھی ہیں کہ بعض لوگ، جیسے ایک صحابی حضور سے یہ عرض کیے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، دعا فرمائے، تو حضور فرمائے کہ بھئی صبر کرو، فقر پر زندگی گزارو، اسی پر اکتفا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بولے۔ تو اصرار کرنے کے بعد حضور جب ان کے حق میں دعا فرمایا تو مال و دولت کی اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ مال و دولت کی وجہ سے بکریوں کی نگہداشت میں اور مویشیوں کی نگرانی میں اتنا منہمک اور مصروف ہو گئے کہ نمازوں کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے۔ تو بہرحال دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک متقی پرہیزگار شخص کے بھی قدم لڑ کھڑا جا سکتے ہیں، خاص طور پر مال و دولت کا معاملہ ایسا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک امت کے لیے ایک فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال کی آزمائش انسان کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کے قدم بھی لڑ کھڑا جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد ہی سے انسان فتنوں سے، آزمائشوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آخر وقت تک اس پر قائم رہے۔ جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے تو صحابہ بولے کہ جنتی ہے، حضور فرمائے نہیں، دوزخی ہے بولے۔ تو دیکھے کہ جب وہ کچھ شدت کی تکلیف تھی تو خودکشی کر کے مرے میدان جنگ میں ہی۔ تو بہرحال کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی ایمان پر ثابت قدم رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ صرف اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی اپنے ایمان کی ضمانت اور گارنٹی نہیں دے سکتا۔ دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام ہی پر ہم کو موت دے، ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ انسان کا خاتمہ جس چیز پر ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 2524، حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر شعبۃ عن المغیرۃ بن نعمان فذکر نحوہ۔ محمد بن بشار اور محمد بن مثنى نے بواسطہ محمد بن جعفر اور شعبہ حضرت مغیرہ بن نعمان سے اس کے ہمانہ روایت نقل کی۔ حدیث نمبر 2525، حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا بہز بن حکیم عن نبیہ عن جدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انکم تحشرون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن پیادہ یعنی پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے اور کئی لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ جو جس درجے کا ہوگا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے نیک اور محبوب مقرب بندے ہیں، ان کے لیے سواریاں آئیں گی، سواریوں پر سوار ہو کر وہ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے وہ پاپیادہ ہوں گے، پیدل چلیں گے، اور جو سرکش ہوں گے، انتہائی نافرمان تھے دنیا میں، اللہ کے ایسے بندوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ حدیث نمبر 2526، باب ما جاء فی العرض، حدثنا ابو بکر بن حدثنا وکیع عن علی بن عن الحسن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض الناس یوم القیامۃ ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذر واما العرضۃ الثالثۃ فعند ذلك
تطیر الصحف فی الایدی فآخذ بیمینہ وآخذ بشمالہ ولا یصح هذا الحدیث من قبل ان الحسن لم يسمع من ابی ہریرہ وقد رواه بعضهم عن علی بن علی وهو الرفاعی عن الحسن عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو پیشی کے بارے میں آیا۔ قیامت کے دن 3 پیشیاں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ 2 مرتبہ کی پیشیوں میں جھگڑا اور اعتراف اور عذر خواہی ہوگی، معذرت ہوگی، بحث تکرار ہوگی، اور بعض بندے جو نادم ہوں گے اپنے گناہوں پر وہ اللہ کی بارگاہ میں معذرت کریں گے اور معافی چاہیں گے۔ تیسری پیشی پر اعمال نامے اڑ کر ہاتھوں میں آ جائیں گے، بعض لوگ داہنے ہاتھ میں پکڑیں گے اور کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ حدیث اس وجہ سے درست نہیں کہ حسن کو ابو ہریرہ سے سماع حاصل نہیں۔ بعض محدثین نے اسے بواسطہ علی بن علی رفاعی اور حسن نے حضرت ابو موسیٰ سے مرفوعاً روایت کیا۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کی پیشیاں ہوں گی۔ پہلی پیشی میں بحث تکرار ہوگی، جو سرکش اور نافرمان بندے ہوں گے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، اور دوسری جو پیشی ہوں گی اس میں جو بندے بشری تقاضے کی وجہ سے گناہوں میں ملوث ہو گئے تھے، گناہ جن سے سرزد ہو گئے تھے، وہ لوگ معافی چاہیں گے، عذر پیش کریں گے، بہرحال اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں گے۔ لیکن تیسری پیشی میں یہ ہوگا کہ جو نیک متقی پرہیزگار ہوگا، جنتی ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں پہنچ جائے گا، اور جو جہنمی ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ حدیث نمبر 2527 حدثنا سوید حدثنا المبارکی عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نوقش الحساب هلك قلت یا رسول اللہ ان اللہ یقول فاما من اوتی کتابه بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا قال ذاک العرض هذا حدیث حسن صحیح ورواه ایوب ایضا عن ابن ابی ملیکۃ۔ حساب میں پوچھ تاچھ جو ہوگی اس سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس کسی سے حساب کتاب میں سختی ہو تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد صرف پیش کرنا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ایوب نے بھی اسے ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی شخص سے حساب کتاب سختی سے لے گا، اللہ تعالیٰ سخت پوچھ تاچھ کرے گا تو یقیناً وہ نہیں بچ سکے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور قرآن کی آیت میں جو آیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر صرف اس کے گناہوں کو پیش کرے گا، جیسا کہ دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو طلب کر کے، اپنی بارگاہ میں اپنے بندے کو طلب کر کے اپنے بندے کے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایک حجاب ڈال دے گا، اور تنہائی میں بندے سے اس کے گناہوں کا ذکر کرے گا کہ تو فلاں فلاں گناہ کیا تھا دنیا میں، تو بندہ وہاں پر اقرار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان تمام گناہوں کو بخش دیا اور ان کے عوض میں اور ان کو بخش کر میں نے تجھ کو جنت میں یہ انعامات عطا کیے۔ تو بندہ اس وقت کہے گا کہ میں نے دنیا میں اور بہت سارے گناہ کیے تھے، وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا آسان حساب فرمائے اور ہمارے ساتھ سختی سے حساب نہ لے۔ حدیث نمبر 2528 حدثنا سوید حدثنا المبارک حدثنا اسماعیل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجاء بابن آدم یوم القیامة كأنه وزج فیوقف بین یدی اللہ تعالی فیقول اللہ اعطیتک وخولتک وانعمت علیک فماذا صنعت فیقول یا ربی جمعته وثمرته وترکته اکثر ما کان فرجعنی آتک به کله فیقول له ارنی ما قدمت فیقول یا رب جمعته وثمرته فترکته اکثر ما کان فرجعنی آتک به کله فاذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به الى النار قال وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن قوله ولم يسندوه واسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث وفي الباب من عن ابي هريره وابي سعيد الخدري۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کو اس طرح لایا جائے گا گویا کہ وہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے تجھے سب کچھ دیا اور طرح طرح کے انعامات سے میں نے تجھے نوازا، تو نے کیا کیا ان انعامات کا؟ میں نے تجھ کو عطا کیا، مالدار کیا اور طرح طرح کے انعامات سے سرفراز فرمایا،
تو نے اس انعامات کا کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا میں نے اسے جمع کیا اور اس کی سرمایہ کاری کی، اس کو انویسٹ کیا، پیسہ جو تو نے مجھے عطا فرمایا تھا میں اس کے ذریعے تجارت کیا، کاروبار میں لگا اور اتنا بڑھایا کہ پہلے سے زیادہ کر کے چھوڑا، بس تو مجھے دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا تو میں سب کچھ وہ مال لے کر حاضر کروں گا، آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے یہ بتا کہ تو نے آگے کے لیے کیا عمل بھیجا، وہ تو دنیا میں سب چھوڑ دیا، وہ گزر گیا، ختم ہو گئی، وہ آخرت کے لیے تو نے کیا تھا؟ تو بندہ پھر وہی کہے گا کہ میں نے جمع کیا اور اس کی سرمایہ کاری کی، اس کو انویسٹ کیا، پیسے کو مال و دولت تجارت میں لگایا اور بہت سارا، پہلے جتنا مال تھا اس سے زیادہ میں دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں، تو مجھے پھر دوبارہ دنیا کی طرف واپس بھیج، میں اس تمام کا تمام مال لے کر آؤں گا۔ بس اگر اس بندے نے نیکی آگے نہیں بھیجی ہوگی تو اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب جب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو انعامات سے سرفراز فرمایا تھا، اس کا یہ کام تھا کہ وہ اس مال و دولت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا، اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کرتا، مسکینوں اور محتاجوں کے کام آتا، تو وہ نیکیاں اس کے لیے قیامت کے دن کام آتی تھی۔ بہرحال صرف اپنی دنیاوی زندگی گزارا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کو دوزخ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کئی راویوں نے یہ حدیث حسن سے ان کے قول کے طور پر بیان کی، مسند نہیں بیان کہ اسماعیل بن مسلم حدیث میں ضعیف ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ حدیث نمبر 2529 حدثنا عبداللہ بن محمد الزہری البصری حدثنا مالک بن سعیر ابو محمد الکوفی التمیمی حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالعبد یوم القیامۃ فیقول له الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الانعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن انك ملاقي يومك هذا فيقول له اليوم انساك كما نسيتني هذا حديث صحيح غريب ومعنى قوله اليوم انساك كما نسيتني اليوم اتركك في العذاب وكذا فسر بعض اهل العلم هذه الايه فاليوم ننساهم قالوا معناه اليوم نتركهم في العذاب۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے سننے اور دیکھنے کی قوت نہ دی؟ کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہ دیے؟ کیا میں نے تیرے لیے جانور اور کھیتیاں مسخر نہ کی؟ کیا میں نے تجھے اس حالت میں نہ چھوڑا کہ تو سردار بنایا گیا اور تو لوگوں سے چوتھائی مال لینے لگا؟ کیا تیرا خیال تھا کہ آج کے دن تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے اسی طرح چھوڑتا ہوں جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا۔ اس قول میں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، نسیہ ینسا کے الفاظ آئے ہیں کہ بھولنے کے معنی آتے ہیں اس سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں تجھ کو بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا۔ تو یہاں پر بھولنے کے معنی مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح تو نے مجھ سے بے رخی اختیار کی تھی دنیا میں نے تجھ کو تمام قسم کی نعمتوں سے اور دولتوں سے سرفراز فرمایا تھا، عطا فرمایا تھا، تو نے ان کی قدر نہیں کی، آج میں تجھ کو عذاب میں چھوڑ دوں گا، میں بھی تیری طرف توجہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے اس آیت کے معنی یہی بیان کیا کہ آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے کا مطلب کیا ہے؟ الیوم ننساہم، آج کے دن ہم ان کو بھول جائیں گے نہیں، بلکہ آج کے دن ہم ان کو عذاب میں چھوڑ دیں گے جیسا کہ انہوں نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا۔ حدیث نمبر 2530 حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ حدثنا سعید بن ابی ایوب حدثنا یحیی بن ابی سلیمان عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارها قال اتدرون ما اخبارها قالوا الله ورسوله اعلم قال فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها ان تقول على كذا علی کذا و کذا فی یوم کذا و کذا قال بهذا امرها هذا حدیث حسن غریب۔ اسی عنوان کا ایک بیان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ جس دن زمین اپنی تمام خبریں بتا دے گی، اور فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ زمین کے اخبار کیا ہیں اس کی خبریں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر انسان مرد اور عورت کے بارے میں ان کے اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے، وہ کہے گی اس نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا۔ آپ نے فرمایا زمین کو اسی کام کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال قیامت کے دن جو بھی بندہ مومن بندی مرد ہو یا عورت جو بھی اعمال کیا کرتے ہیں دنیا میں زمین کے اوپر روئے زمین پر، زمین ان تمام خبروں کی قیامت کے دن اطلاع دے گی، خبر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ سب چیزیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے تاکہ وہ بندے کی نیکیوں اور گناہوں کو شمار کرے، تاکہ
قیامت کے دن بندہ ان کا انکار نہ کر سکے۔ اتمام حجت کے لیے ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، بطور ثبوت پیش کیا جائے گا۔ انکار کرنے کی صورت میں اس کے اعضاء، ہاتھ پیر اور جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے تھے وہ سب کے سب گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ اور اس حدیث شریف سے یہ عقیدہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے جب بھی کوئی چیز پوچھی جاتی تو وہ عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ علم کی نسبت وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور یہی جمہور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ علم کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر اور خوب جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔